रोगे मोहब्बत तानिया हिराज किस्त नंबर 4। रात के 12 बज रहे थे और आनिया दुनिया से लापरवाह होकर अपने जज्बात को कैनवस के सपुर्द कर रही थी। हाशिम खिड़की से टेक लगाए उसके हुस्न को आंखों से पी रहा था। जब बहुत देर भी वो मुतवज्जा ना हुई तो हाशिम ने सरगोशी की, एक नंबर से कॉल आए तो मैं सारी दुनिया में फूल बांटूंगा। आनिया फौरन मुड़ी, दिल की धड़कन अपने काबू में नहीं रही। वो सामने था, हमेशा की तरह माहौल पर छाया हुआ। आनिया को लगा था हाशिम की मौजूदगी में उसके हिस्से की ऑक्सीजन कम हो जाती है। दोनों ने कई लम्हे इस ख्वाबनाक माहौल में एक दूसरे को देखा और पहले होश आनिया को आया था। ये अब यहाँ आनिया बेरब्त हुई थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी थी और बेसाख्ता उसे कमरे की तरफ खींचकर बालकनी की खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर झांका कि किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन बाहर बर्फबारी की वजह से हू का आलम था। हर चीज़ साकिन थी, लेकिन इस खामोशी में भी दिल फरेबी थी। उसने एहतियात से खिड़की बंद की और पीछे पलटी। वो उसके सिंगल बेड पे दराज हो गया था। कमरे में नीम अंधेरा था, इसलिए वो उसके चेहरे की सख्ती देख न सकी और धीमी आवाज़ में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या हर बीवी अपने शोहर से ये सवाल करती है कि वो उसके कमरे में क्यों आए? उसने तंज किया। हर शोहर भी आपके जैसा नहीं होता, आनिया ने बेसाख्ता कहा। क्या कमी दिखी है तुम्हें मुझ में? हाशिम का लहजा सर्द था। ये कमी कि आप सबके सामने इतराफ़ नहीं कर सकते कि मैं आपकी बीवी हूँ। आने की कई दिनों की कशमकश को अल्फाज मिल गए थे। वो ये बात कह के खुद भी हैरान हुई थी। तो क्या वो उसके साथ रहना चाहती थी? वो तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप जनाब की तजवीज़ थी कि निकाह किया जाए, वरना मैं तो तुम्हें एक रात में आज़ाद कर देता, हाशिम ने लापरवाही से कहा। और न जाने आनिया का दिल क्यों टूट गया। क्या थी वो उसके लिए? बेसाख्ता वो आगे बढ़ी थी। शायद मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो हाशिम से मोहब्बत जो कर बैठी थी। वो झुकी थी और हाशिम के पैरों में बैठ गई। आंसू बेसाख्ता आंखों से बह निकले थे। हाशिम उसकी हरकत पे हैरान हुआ था। इसलिए वो सिर्फ फ़न थी। उसके लिए वो सिर्फ फ़न थी, जैसे बाकी लड़कियों के साथ वो एंजॉय करता रहा था। निकाह करके आने ने उसे लामतनाई इख्तियारात से नवाज दिया था और वो इन इख्तियारात को सिर्फ एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ आनिया थी, जो अपने मिजाजी खुदा से मोहब्बत कर बैठी थी। हाशिम उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था और महरम से मोहब्बत कोई गुनाह तो नहीं था। मुझे रुसवा मत करें प्लीज़, मुझे अपना बुला लें। मैं बाबा को आपके लिए मना लूँगी। इस तरह छुप छुप के मुलाकातें अच्छी बात नहीं है। आप मुझे माशरे के सामने अपना लेना, तो फिर मैं हाशिम आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूँगी। आप जैसा कहेंगे मैं बगैर सवाल किए सर झुका दूँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं लोगों को क्या जवाब दूँगी? उसने सिसकते हुए हाशिम के पैरों को थामा था। ये क्या ड्रामा है? हमारी कमिटमेंट में ये कहाँ तय हुआ था कि मैं तुम्हें अपनाऊँगा? हमने तो सिर्फ वक्त गुजारना था और बस ये माशरा, अब्बा, इज़्ज़त कहाँ से बीच में आ गई? हाशिम ने अपने पाँव आनिया से दूर खींचे और आनिया ने हैरत से गीली आंखों से उसे देखा। हाशिम, निकाह आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता? उसने रूहान से होते पूछा। देखो लड़की, ये कैसा तकिया कलाम था। वो तो उसे आन कहता था। आने की थी, जल्दी से उसे दिल के ऊंचे मीनारों पर बिठा चुकी थी और यहाँ तो सिर्फ वक्त गुजारी थी। ये ख्वामख्वाह के ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें जल्द से जल्द तलाक दे दूँगा, जब तक तुम्हें मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल तब तक ये मेरा कानूनी और शरई हक है, हाशिम ने चिड़चिड़े लहजे में कहा। और मैं इन सब में कहाँ हूँ? मैं कोई कोरोना तो नहीं हूँ। आप जब चाहें मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और जब चाहें मुझे निकाल बाहर करें। आने को गुस्सा आया था, वो धीमी आवाज़ में चीखी थी। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? हाशिम ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबोचा था। बीवी हो, बीवी बन के रहो, ज़्यादा सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसने गिरा कर कहा। हूँ ना हो, मैं आपकी बीवी हूँ, ये बात जब मैं कहूँ तो आपको इतनी बुरी क्यों लगती है? आनिया धूपाधूप हुई थी और हाशिम को उसकी ये जरूरत अच्छी नहीं लगी थी। निकाह से अब तक उसने सिर्फ उसकी फरमाबरदारी देखी थी। आनिया, मुझे तंग मत करो, जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हाशिम ने अपने बालों में हाथ फेरा और अपने आप को नॉर्मल किया था। मैं आपके साथ अब किसी सूरत का ताउन नहीं करूँगी, आप जा सकते हैं। आनिया को जिद लग गई थी। मुझे चैलेंज कर रही हो? हाशिम ने बिस्तर से उठते हुए कहा। मैंने कहा है, आप जा सकते हैं। आनिया इस वक्त ब्राउन खुले पजामे और ब्राउन हुडी में थी। बाल खुले हुए थे और कमरे की नींद तारीकी में भी वो अपने हुस्न की बिजलियाँ हर जगह बिखेर रही थी। माहौल कुछ ऐसा था कि आने की बैग पर लाइट्स ऑन थी, जबकि हाशिम वाली साइड की बंद। उसने इसलिए आने का सादा वाजिया था। और मैं भी कह रहा हूँ, आज रात मेरा इरादा अपनी बीवी के साथ गुजारने का है। उसने 2 कदम आगे लिए। बेसाख्ता ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हुई थी।
اسے آنے کی بےبسی اور اس بےبسی کے ساتھ بہادر بننے کی کوشش لطف لے رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ہاشم آگے بڑھ کے اسے تھاما اور بے ساختہ اس پر جھکا تھا۔ ہاشم کے ہونٹوں نے ایک دعویٰ کیا تھا جو ایک مطالبہ اور التجا دونوں تھی۔ آنے نے بغاوت کا مزہ چکھ لیا تھا۔ وہ اسے اس طرح ڈھال رہا تھا جیسے وہ موم سے بنی ہو، اس کی سانس اس کی حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ فطرت کی ایک طاقت تھی، بے قابو اور جنگلی، اور وہ اس کی طرف ایسے کھینچی چلی گئی تھی جیسے شعلے کی طرف پروانے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھیں شدت سے چل رہی تھیں۔ تم میری ہو، وہ بولا۔ اس کی آواز میں ہلکی ہلکی ہلچل تھی جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپکپاہٹ پیدا کر دی تھی۔ آنے کی نظر اس کی نظروں سے ملی، اس کی اپنی آنکھیں چل رہی تھیں۔ میں اپنے آپ کی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی تھی۔ اس نے کہہ کر لگایا، ایک دھیمی خوفناک آواز جس نے اس کے اندر خوف کی ایک سنسنی پیدا کر دی۔ ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے، اس نے کہا۔ اس کے ہونٹ ایک شکاری مسکراہٹ میں مڑے ہوئے تھے اور وہ اس پر گہرے بادلوں کی طرح چھایا تھا۔ جینی، تم کب آؤ گی؟ آنے نے روتے ہوئے جینی سے پوچھا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے کوئی رازدان چاہیے تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو آنی؟ جینی فکر مند ہوئی تھی۔ تم جلدی آ جاؤ، میں مر جاؤں گی جینی، اس نے سسکی لی۔ میں 2 دن میں آنے کی کوشش کرتی ہوں، جینی نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ 2 دن سے آرٹ اسکول بھی نہیں جا رہی تھی۔ سال کا اختتام تھا اور وہ مزید کلاسز بنک نہیں کر سکتی تھی۔ آنیہ اٹھی تھی، بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کیوں وہ شخص اس کی زندگی میں آیا اور اس کی زندگی میں مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا، جبکہ اسے اس کے احساسات کی بالکل پرواہ نہ تھی؟ وہ اتنا پتھر دل کیوں تھا بھلا؟ کیا نکاح بھی اس کے دل کو اس کی طرف سے نرم نہیں کیا تھا؟ اس نے میرون جرسی پہنی تھی اور مفلر کو مخصوص انداز میں گردن پر لپیٹا تھا۔ بلیک لانگ کوٹ پہن کر وہ یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی۔ آج تو ہر چیز ہی ویران نظر آ رہی تھی، نہ برف اچھی لگ رہی تھی نہ یہ ہوا۔ دلی جب اداس ہو تو باہر کی رونقیں انسان کو بیزار ہی کرتی ہیں۔ وہ بے دلی سے کلاس روم میں بیٹھی تھی جب موبائل پہ میسیج کی بیپ ہوئی۔ نمبر نام کے ساتھ اب تک سیو نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس نمبر کو ہزاروں نمبروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ ایک نمبر اس کے دل کی دھڑکنیں جو بڑھا دیتا تھا۔ میرا مجسمہ بناؤ گی؟ سوال ہوا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ شوہر کا انکار کریے، گناہ ملے گا، اس نے جیسے اسے ڈرایا تھا۔ میں کسی کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، اس نے واضح کیا تھا۔ شوہر مجازی خدا کا درجہ رکھتا ہے، اپنے مطلب کی اس کے پاس ہر معلومات تھی۔ سوری، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آنیہ نے اپنی طرف سے بات ختم کی تھی۔ تو میرا مجسمہ بناؤ گی اور یہ کام ہم آج سے ہی شروع کریں گے۔ میں آ رہا ہوں۔ ہاشم کا میسیج آیا تھا اور آنیہ نے سانس کھینچی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں تھا بحث کا، وہ سنتا ہی کب تھا۔ وہ کلاس کا کہتی تو وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتا، وہ ہاسٹل چلی جاتی تو وہ وہاں پہنچ جاتا۔ اس لیے بہتر ہی تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ہی اس معاملے کو حل کرے۔ اس کی کلاس ختم ہوئی تو وہ باہر آئی، بالکل دروازے کے سامنے برآمدے میں وہ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آنکھوں پر گوگلز تھے اور چہرے پہ دل موہ لینے والی مسکراہٹ۔ کتنی لڑکیوں نے نظر بھر کے اسے دیکھا تھا۔ وہ شاہانہ چال چلتا آنیہ تک آیا تھا۔ چلیں؟ اس نے سر خم کر کے پوچھا۔ آنیہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ ہر انداز تو ایسا تھا جیسے مجھ سے عشق ہو، تو پھر اقرار میں حجت کیسی؟ السلام علیکم، آنیہ نے سلام کیا۔ سوری ڈیئر، یاد ہی نہیں رہتا کہ سلام بھی کرنا ہوتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور 2 قدم آگے لیے۔ آنیہ اس کے ہم قدم ہوئی۔ پھر کہاں چلیں؟ کسی پارک میں، ریسٹورنٹ میں، فلیٹ میں، یا جہاں تم کہو، ہاشم نے چلتے چلتے سوال کیا۔ میں آپ کو مجسمہ نہیں بناؤں گی۔ آنیہ اپنی بات پر قائم تھی۔ دیکھتے ہیں، خوامخواہ ضد کرنے مت لگ جایا کرو، پتہ بھی ہے میں تم سے بڑا ضدی ہوں۔ ہاشم اس کی ضد پہ بدمزہ ہوا۔ وہ اسی پارک آیا تھا۔ آرٹیفیشل جھیل کے کنارے بینچ پر آنیہ بیٹھی تھی اور وہ سامنے شان سے کھڑا تھا۔ یہ جگہ بیسٹ ہے، ویو بھی اچھا ہے اور موسم بھی، یہاں دل بھی لگے گا اور آنکھیں بھی سکون میں رہیں گی۔ آنیہ نے نظر گھمائی۔ ارد گرد لڑکیاں گروپس میں پکنک میں تھیں۔ آنیہ کو ہاشم کی بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ہم فلیٹ پہ کام کر لیں گے، آنیہ نے بے ساختہ کہہ کے اٹھی تھی۔ یعنی محترمہ راضی ہے؟ ہاشم اپنی فتح پر ہنسا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، آنیہ گھبرائی تھی۔ ہاشم ہنسا تھا، بڑا دلکش کہا تھا۔ آنیہ مہو ہو کر اس کو دیکھتی رہی۔ ہاشم جان، آنیہ اس آواز پر چونکی تھی۔ یہ جولیا تھی، سیاہ اسکرٹ اور سیاہ ہائی نیک میں بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ خوبصورت تھی، بالکل بلکہ حسین۔ آنیہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم مسکرا کر اسے ملا۔ جولیا اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ آنیہ
تب گھبرائی جب جولیا نے بغیر کسی پرواہ کیے ہاشم کو کس کی۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ آنیا کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاشم کی اس حرکت نے اس کے دل میں چبھن پیدا کی تھی۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہاشم؟ میری غلطی کیا تھی؟ جولیا بے حال ہی تو ہو رہی تھی۔ ہاشم مسکرا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بس ہم اب دوست ہیں جولیا۔ اسے کوئی بات ہی نہیں بن پائی، اس لیے اس نے ٹال دیا۔ کون ہے وہ جس کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑا؟ بتاؤ، میں اسے جان سے مار دوں گی، جولیا نے روحان سے ہو کے کہا۔ یار کیوں تم خود کو ٹیز کر رہی ہو؟ ریلیکس کرو۔ آنے نے غور سے ہاشم کو دیکھا۔ تو کیا یہ اس کے لیے عام بات تھی؟ اس کے سامنے ایک لڑکی رو رہی تھی اور اس کے چہرے کے اطمینان سے لگتا تھا جیسے اس کو تسکین مل رہی ہو۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہاشم، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آج بھی میری دوستیں مجھے زبردستی یہاں لائیں، لیکن دیکھو خدا نے کیسے میری تم سے ملاقات کرا دی۔ جولیا نے روتے ہوئے آنسو صاف کیے اور ہاشم کو کہا۔ اس کے لہجے میں تکلیف واضح تھی۔ جولیا کو کسی نے آواز دی، وہ مڑی تھی اور اس کی نظر آنیا پر پڑی۔ وہ دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اوہ تو یہ ہے، جولیا نے انگلش میں کہا۔ ہاشم نے آنیا کی طرف دیکھا، نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہاشم کو مجھ سے چھینے کی؟ صرف تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جولیا آنے کے سر پہ کھڑی چیخ رہی تھی۔ نکل جاؤ اس کی زندگی سے، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی۔ جولیا جنونی ہو رہی تھی۔ اتنے کا غبار جو وہ اس وقت نکال رہی تھی، ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب مجھ سے انہیں چھوڑنے کا نہ کہیں، بلکہ انہیں کہیں کہ یہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے بخش دیں۔ آنیا نے نم لہجے میں کہا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ کیا وہ بھی ان لڑکیوں جیسی ہی تھی؟ ہاں، وہ بھی تو ہاشم پر دل ہار بیٹھی تھی، لیکن وہ تو اس کی بیوی تھی۔ دل نے دہائی دی تھی، جیسے اس نے نظر انداز کیا تھا۔ ایسا لگا تھا وہ بے مول ہو گئی ہے۔ اس کی حیثیت ہاشم کی زندگی میں صفر کے برابر ہی تو تھی۔ وہ ان کے درمیان سے نکل گئی تھی اور ہاشم کو اس کی یہ حرکت سخت زہر لگی تھی۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی تھی کسی اور کو وہ یہ کہتی پھرے کہ ہاشم اسے چھوڑ دے؟ جولیا نے ہاشم کو دیکھا جو فوراً آنے کے پیچھے لپکا تھا۔ جولیا نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ آنیا فٹ پاتھ پر چل رہی تھی جبکہ ہاشم نے جا کر اس کا بازو پکڑا۔ گاڑی میں بیٹھو، ہاشم نے دانت پیس کے کہا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آنیا نے ہاتھ جھٹکا۔ تم اتنی بدتمیزی کرو جتنی سزا برداشت کر سکو۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہماری پرسنلز کسی اور سے ڈسکس کرنے کی؟ ہاشم نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ آنیا کو اس کی ڈٹائی پہ غصہ آیا تھا۔ کون سی پرسنل؟ ہاشم کون سی پرسنل؟ کون ہے آپ اور کون ہوں میں؟ کیا جانتی ہوں میں آپ کے بارے میں؟ بتائیں مجھے۔ میں صرف آپ کے لیے کھلونا ہوں۔ آپ کا جب دل کرتا ہے اس کھلونے سے کھیل لیتے ہیں، لیکن ذرا اس کھلونے کا تو سوچیں۔ وہ کھلونا انسان ہے، جذبات رکھتا ہے، اس کی بھی زندگی تھی جسے آپ نے برباد کر دیا۔ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے جب میں طلاق کی بات کرتی ہوں؟ بتائیں مجھے، ایسا کب تک چلے گا؟ میں آپ پر کوئی حق نہیں رکھتی، لیکن آپ نے میری پوری زندگی کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ بتائیں مجھے کیوں؟ آنیا نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ ہاشم کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ ہاشم کے تیور جارحانہ تھے۔ سوری، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ کل آپ کے پاس خلا کا نوٹس پہنچ جائے گا۔ آنیا نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ الفاظ کہے تھے۔ جب وہ اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا تو وہ کیوں اس کے ساتھ بندھی ہوئی تھی؟ ہاشم نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑا تھا اور گاڑی کی طرف موڑا۔ گاڑی کا دروازہ جارحانہ تیوروں کے ساتھ کھولا اور اسے اندر پٹکا۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ آنیا نے تھوک نکلا۔ وہ اسی لیے فلیٹ پر آیا تھا۔ اس نے اسے صوفے پہ پھینکا تھا اور خود کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیئر کا کین نکالا اور خون بھرا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ آنیا کی سسکیاں وہ سن رہا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے چہرے پہ مارے اور اس کی طرف بڑھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ ہاشم اس پر جھکا تھا۔ خلا کا نوٹس بھیجو گی تم مجھے؟ اس نے آنیا کو بالوں سے پکڑا تھا۔ آنیا متواتر رو رہی تھی۔ آنیا بیگم، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت تب تک مجھ سے الگ نہیں کر سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ اپنے دماغ سے یہ فطور نکال پھینکو کہ تم مجھ سے اپنی مرضی سے طلاق لے سکتی ہو۔ ہاشم گھبرایا تھا۔ مجھے اپنا لے ہاشم، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے برباد نہ کریں۔ آنیا بے حال ہوئی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ نہ آپ مجھے اپنا رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں، مجھے تو بتائیں میں کیا کروں؟ آنیا اسے سینے پر سر رکھ کر رو دی۔ پھر وہی بکواس، اس نے اسے دور کیا تھا۔ آپ کو میری محبت نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آخر آنیا نے اعتراف کر لیا، اب کوئی رستہ جو نہیں بچا تھا۔ اس کی بات پہ ہاشم چونکا تھا اور پھر بے ساختہ کہہ لگا بیٹھا تھا، بس ہوگی محبت؟ مائی گاڈ، تم لڑکیوں کی اتنی جلدی محبت کیسے ہو جاتی ہے؟ مجھے لگا تھا تم مختلف ہو،
इन 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 लड़कियों से मुख्तलिफ, लेकिन तुम भी इन जैसी निकली। उसका आन सांस का बुरा हाल था और आने अपने एहसास की बेतवक्की पर फूट फूट कर रोती थी। अब मुझे लग रहा है तुम्हें वाकई छोड़ देना चाहिए, हाशिम ने बामुश्किल हंसी रोकी। उसका फ़ोन बजा था, उसने देखा तो जावियार की कॉल थी। आवाज़ ना आए तुम्हारी, उसने आनिया को फ़ोन किया और कॉल पिक की। हाँ जी, सुनाओ क्या हाल है? उसने बड़े लाड से पूछा था। उसका मूड एकदम फ्रेश हुआ था। आनिया मुँह पर हाथ रख के सिसक उठी थी। भाई भाई, मम्मी को कुछ हो गया है, जी ने रोते हुए बताया। क्या क्या हुआ है मम्मी को? उसके चेहरे पर घबराहट बाजियाँ थी। जी मुझे बताओ क्या हुआ है मम्मी को? यहाँ कोई भी नहीं है, डैड भी नहीं है, आप आ जाएं, जी ने रोते हुए कहा। मैं आ रहा हूँ जी, तुम रोना बंद करो। जान, तुम कहाँ हो इस वक्त? हॉस्टल में। अभी पाकिस्तान की फ़्लाइट लेता हूँ, उसने जी को तसल्ली दी थी और डैड को कॉल की। डैड से रब्ता ना हुआ, उसने अपनी टिकट बुक कराई थी। आन्या ने उसकी बातों पर खुद को संभाला तो उसके पास गई। बाजू पर हाथ रखा तो हाशिम चौंका। सब ठीक है? आन्या ने पूछा। लड़की, तुम जाओ यहाँ से, हाशिम ने कहा। अंदाज अजनबियत लिए हुए था। हाशिम जाओ यहाँ से, एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? अब कहाँ जा रहे हैं? आने ने हिम्मत करके पूछा। जाओ यहाँ से, चली जाओ, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। हाशिम कमरे की तरफ बढ़ा था और वो अपनी पैकिंग की। हाशिम, आप मुझे इस तरह। उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि हाशिम ने उसे बाजू से पकड़ा, दूसरे हाथ में उसका बैग थामा। उसे उसने उसे फ्लैट के दरवाजे से बाहर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो इस वक्त हवासों में नहीं था। मम्मी उसका इश्क थी और वो तकलीफ़ में थी। वो सिर्फ इतना जानता था, इसके अलावा उसे कुछ नहीं याद था। अन्य उसकी हरकत पर शशदर ही तो रह गई थी। बहती आंखों और बिलबिलाते दिल के साथ वो मुड़ी थी। वो नहीं जानती थी आज के बाद उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। आँख और आंसू का साथ हमेशा के लिए बंधने वाला था। ज़िंदगी दुखों के कोल में दाखिल हो गई थी।